وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ عدی بن حاتم طائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیغامات سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ دوران گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بہت جلد بابلونیہ کے قلعے اسلام کے زیر سلطنت ہوں گے، بہت جلد یہاں مال کی فراوانی ہوگی، بہت جلد اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ ایک خاتون اکیلی قادسیہ سے مدینہ کے لیے رخت سفر باندھے گی، اسے صرف خدا کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ ایسا ایک نظام بہت جلد اس روئے زمین پر نافذ ہوگا۔ رسول کی زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ صرف جملوں تک محدود ہی نہیں تھے، بلکہ یہ حقیقی سیاسی انقلاب کا اعلان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات شخصیتوں اور ثقافتوں کے ذریعے سے آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ایک نئی شہریت کی داغ بیل ڈالنی تھی۔ جس طرح دین و دنیا کے تمام کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سیاست میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ دین الہی کو ایک خاص اور جامع شکل دینا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات تھا۔ اسی مقصد حیات کی تکمیل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین پر اپنی حکومت قائم کر کے دکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاطر بہت لعن و طعن کا سامنا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامنا ایک سیاسی حکمت کے ذریعے سے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوامی حمایت اور مدد کے ذریعے اقتدار حاصل کیا، ظلم اور ظالموں کا خاتمہ کیا۔ یہ حکومت سیاسی و سماجی اور ثقافتی لحاظ سے بہت ہی زیادہ منظم تھی۔ اس حکومت میں انصاف کی قیمت تھی، انسانی محبت پنہاں تھی، ظلم کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جنگ اور پرامن معاہدے کر کے ملک کی جڑوں کو مضبوط کیا گیا تھا۔ غریب اور کمزوروں کو بھی برابر کے حقوق حاصل تھے۔ مسجد نبوی میں ایک درسگاہ کی بنیاد ڈال کر اس میں لوگوں کو دینی و سماجی علوم سکھا کر بہت اچھی تربیت دی گئی تھی۔ عبادتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو حذف کرنا یا صرف کسی ایک پہلو کو پکڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نفسي بنور من فؤادي